رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں باب ہم پڑھ رہے تھے باب الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا بیان۔ اور ابھی آپ نے جو قرآن میں بھی سورہ الحج میں پڑھا کہ جب کسی جگہ پر اللہ کے بندے حکومت قائم کریں تو وہاں پر نمازوں کا قیام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے بعد اگلا جو حکم تھا وہ اسی کا تھا کہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے کی آج ہم نے حدیث نمبر رابع پڑھنی ہے، چوتھی حدیث، اور اوورآل جو کتاب کی 187 حدیث ہے۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود قائم کرنے والا ہے، والواقع فیہا، اور اس کی جو ان حدوں میں مبتلا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں آپ دو متضاد کرداروں کا کمپیریزن دیکھتے ہیں نا، اسی طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے، والواقع فیہا، اور دوسری طرف وہ ہے جو ان میں مبتلا ہونے والا ہے، یعنی جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی بکری ہے نا، تو اس کو اگر کسی کی فصل میں جانے سے روکا جائے تو لیکن وہ چلی جائے تو وہ کیا کرے گی، وہ فصل میں پڑ گئی، یعنی ان حدود میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی حدیں بھی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ ایک چراگاہ ہیں جس میں جانے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو وہ شخص جو ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، انہیں پامال کرتا ہے، توڑتا ہے۔ کمثل قوم استحموا علی سفینۃ، تو یہاں پر اب بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ایک کشتی پر سوار ہوئے، فسارا بعضهم اعلیٰ و بعضهم اسفلھا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کشتی کے اوپر اور انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والوں کے لیے ایک قرآن اندازی کی، فکان الذین فی اسفلھا اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقہم، تو ان میں سے بعض اس کی بالائی منزل اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ کے نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے اور ان کو بالا نشینوں پر سے گزرنا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے جب آپ نیچے سے اوپر آئیں گے تو اوپر کی بلڈنگ والوں کے پاس سے ان کو گزرنا پڑتا جو انہیں ناگوار گزرتا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذی من فوقنا، تو وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں، فی نصیبنا یعنی جو ہمارا ہی جگہ ہے، ہماری ہی حصہ ہے، خرقنا سورہ کہف میں آپ نے پڑھا کہ ہم اس میں ایک سوراخ کر لیں، خرقن ایک سوراخ، ولم نؤذی اور ہم اذیت نہیں دیں گے اس طرح، من فوقنا جو ہمارے اوپر والے ہیں، فَإِن تَرَكُوهُمْ اور اگر وہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیں، وَمَا أَرَادُوا اور جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، ہَلَكُوا جَمِيعًا تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ تو اگر اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے سمیت ہی چھوڑ دیں، یعنی وہ جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اور انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں، تو پھر کیا ہوگا، ہَلَكُوا جَمِيعًا سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا اور اگر وہ ان کو پکڑیں، عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں سے، یعنی ان کو اس کام سے روکیں، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا تو وہ بچیں گے اور سبھی بچ جائیں گے، یعنی خود بھی بچیں گے اور دوسرے مسافر بھی بچ جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ تو بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو کہ اس میں پڑ جانے والا ہے۔ تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک اوپر رہتا ہے کشتی میں اور دوسرا نیچے رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کشتی میں نیچے سے تو پانی حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے نیچے تو پانی ہے، تو وہ اگر کشتی کے اندر آ گیا تو ڈبوئے گا سب کو۔ تو نیچے والے ظاہر ہے اوپر جاتے ہیں، اوپر بلڈنگ میں، اور باہر سے جا کر پھر پانی لیتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ انہیں لگے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ہمیں نیچے ہی کچھ اپنا بندوبست کر لینا چاہیے، اور اوپر والوں کو پتہ بھی ہو کہ یہ کچھ ایسا کرنے لگیں اور وہ ان کو نہ پکڑیں، ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم برائی کرنے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم خود تو حدوں کو قائم کر رہے ہیں اور ہم خود تو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا وبال تم لوگوں تک بھی پہنچے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے ہیں لیکن چونکہ وہ دوسروں کو نہیں روک رہے ہیں،
تو اس بات کا وبال ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ آخر تو ایک ہی معاشرہ ہے جس میں ہم سارے انسان رہتے ہیں، اور اس کی ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت. جیسے کوئی مجھے پوچھنے لگا کہ جس طرح دنیا میں اتنے مہلک ہتھیار تیار ہوئے ہیں، ظاہر اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا مسلمان اگر اس طرح سے جارحانہ جنگیں کرتے، ویسے تو مسلم جو ہے یوزلی دفاعی جنگ کرتا ہے، لیکن جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا دین اسلام کے لیے، ظاہر ہے آپ کو جمعیت دکھانی پڑتی ہے. جیسے آج ہی آپ نے سورہ حج میں ہی پڑھا کہ اجازت دی گئی تھی مسلمانوں کو. تو میرا نہیں خیال کہ مسلمان اللہ کے ڈر کے ساتھ کبھی ایسے مہلک ہتھیاروں کا سوچتے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا ہوا کیا کہ اوور آل دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال، اور اسی دنیا میں ہم سب نے رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے پچھلے دنوں کووڈ گزرا، اور اگر اس میں وہ لوگ جو بچ گئے تھے وہ نہ اپنی احتیاط کرتے اور نہ ہی دوسروں کو اس پر روکتے یا منع کرتے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ پھیلتا ہی چلا گیا اور ساری دنیا میں ہی اس وبا کو محسوس کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیے سیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکا جائے. اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نہ صرف معاشرہ پورے کا پورا بگاڑ کا شکار ہوگا، بلکہ اصل میں ڈر ہمیں کس چیز کا ہے کہ سارا معاشرہ ہی عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر قرآن کے ہی نصوص سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں پھر کتنے لوگ اللہ کے حکموں کی پر عمل پیرا تھے. وہ بھی دھر لیے جاتے ہیں جو خود تو عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو روک نہیں رہے ہوتے، کیونکہ یہ کسی بھی جگہ پر ہمارا ایک فریضہ ہے، امت مسلمہ کا بھی فریضہ ہے. اور اگر آپ کسی اسلامی ملک میں ہیں تو وہاں پر تو یہ تیسری ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے نماز اور زکوٰۃ کے قیام کے بعد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یہاں پر نعمان بن بشیر کا پڑھ لیتے ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کے والد اور والدہ دونوں شرف صحابیت سے بہرہ ہیں. ہجرت کے 14ویں ماہ پیدا ہوئے. انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انصاری اور مدنی کہلائے. شام میں رہائش پذیر رہے. معاویہ کی طرف سے انہیں پہلے کوفے کا پھر بعد میں حمص کا والی اور گورنر مقرر کیا گیا. 64 ہجری میں راحت کے دن خالد بن خلی قلائی کے ہاتھوں شہید ہوئے. کتب حدیث میں ان کی مرویات کی تعداد 114 بتلائی جاتی ہے. اچھا، یہ جو میں راوی حدیث کا ذکر پڑھ دیتی ہوں نا، یہ دیکھیں کہ جب ہم ان کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب ایک آدھا کام نہیں یہ تھے کر رہے، ایک طرف حدیث کو بھی روایت کر رہے ہیں، یعنی تعلیم و تعلم کے میدان میں بھی ہیں، حمص کے والی اور گورنر بھی بنے ہیں، پہلے کوفے کے بنے ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل ہوا، تو یعنی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجود تھے. اس کے بعد اگلی جو ہے راوی حدیث 87، ایک سیکنڈ میں ابھی اگلا پیج دیکھ لوں. اچھا، اگلی جو حدیث ہے وہ الخامس ہے جو اس سلسلے کی 188 ہے. ام المومنین سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ان المومنین سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ فقد بریہ. یقیناً تم پر عنقریب ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے، فتعرفون یعنی پسند کرو گے، وتنکرون اور کچھ کاموں کو ناپسند کرو گے، فمن کرہ فقد بریہ چنانچہ جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا، یعنی وہ تو بری ہو گیا. ومن انکرہ فقد سلمہ اور جس نے انکار کیا وہ بچ گیا. ولکن من رضی وتابع لیکن جو راضی ہوا اور ان کی پیروی کی تو وہی ہے جو ہلاک ہوا. قالوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا نقاتلہم کیا ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کریں، قتال نہ کریں؟ قالا فرمایا، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ رواہ مسلم نہیں جب تک کہ وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں. مسلم. تو اس میں بھی وہ سورہ حج کی اس آیت کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے کہ جب کسی جگہ پر آپ کو اقتدار دیا جائے اور وہاں پر پہلا کام یعنی اقام الصلاۃ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ آپ برے اعمال دیکھ رہے ہیں،
تو پھر اب جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہی جو پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ دل جس نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی فمن کاری تو وہ کر لے جس حد تک ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو زبان سے جس طرح بھی کرے، انکار کرے ان کے برے کاموں کا، اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں برا جانے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایمان کا کم تر درجہ ہے سب سے، ٹھیک ہے۔ تو اور جس نے دل سے برا سمجھا اور اس کے پاس ہاتھ اور زبان سے انکار کی طاقت نہیں تھی تو وہ گناہ سے بری ہو گیا۔ فمن کریہا، جس نے اس کو برا سمجھا، یعنی اب اس کے پاس اتنی جمعیت تو نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو یا بغاوت کا علم بلند کرے۔ اور اس میں بھی آپ یاد رکھیں کہ چونکہ یہاں پر منع روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس جمعیت نہیں ہے اور لیکن جو حکومت ہے وہ نماز کا قیام تو کرا رہی ہے، ان میں کچھ اعمال آپ اچھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ برے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کو لگے رہنے دیں، کیونکہ اگر آپ چھوٹی سی جمعیت لے کر کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں آپ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہاتھ اور زبان سے انکار کی تو طاقت نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ دل سے برا سمجھے گا تو فمن کریا فقط بریا، تو پھر کیا ہے، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق انکار کیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی صرف برائی خود نہیں کر رہے ہوتے، دوسروں کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر آپ نے اپنی جتنی بھی آپ کی طاقت ہے نا اس کا انکار کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نا کہ ہوتا یہی ہے عموماً آج معاشرے میں جو اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور میڈیا کے ذریعے ہی، اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس میں سلپ ہو جاتے ہیں۔ ایک نے کوئی چیٹ پوسٹ کی آپ نے بغیر دیکھے سوچے سمجھے اس کو آگے فارورڈ کیا، نہ اس پہ کوئی غور و فکر کیا، اور نہ ہی، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زبردستی لوگوں کو اس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر جتنا آپ نے اپنے طاقت کے مطابق اس کا انکار کیا وہ اس معصیت سے بچ گیا، یعنی وہ بھی بری ذمہ ہو گیا۔ ولیکن من رضی و تابع، لیکن جو اس کو پسند کرے کہ ٹھیک ہے چلنے دو بھئی، یہ تو اب وقت کا تقاضا ہے اور اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، اور یہ اور وہ جیسی باتیں معاشرے میں آپ عام سنتے ہیں نا، تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا وتابہ، اور اس نے اس کی پیروی کی۔ اور یہی دیکھتے ہیں ہم کہ غیر شرعی افعال معاشرے میں کیوں پھیلتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پھیلتے چلے جاتے ہیں، تو وہی دراصل نعوذ باللہ اپنی جان کو اس نے ہلاکت میں ڈالا۔ تو فہو العاصی، کہ وہ پھر گناہ گاروں کی طرح ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی ہماری فرما دے۔ تو یہاں پر دراصل مسلم حکمرانوں کی اطاعت کو نماز کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو اور ہمیں جو یہاں پر سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرتے رہیں، قرآن و حدیث کا، اور اصل دین کے ساتھ جڑے رہیں اور اس پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کریں۔ شیطان کا ایک جو حربہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو فلاں بھی تو نہیں کر رہا اور اکثریت یہ کر رہی ہے، اور فلاں معاشرے میں اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، چاہے ہماری جاب پلیس ہو، چاہے ہمارا رشتے ڈھونڈنے کا معاملہ ہو، شادی شدہ زندگی کا معاملہ ہو، بچوں کے ساتھ معاملات ہوں، بہت سارے معاملات میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بار بار آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر جو حجت آتی ہے نا ہمارے ہاتھ میں، بہانہ آتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ سبھی تو کر رہے ہیں، اب میں کیسے رہ سکتی ہوں نا، اور میرے سے تو نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح کی مختلف وہ چیزیں۔ تو وہاں پر اب آپ نے اپنا لیول چیک کرنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ فمن کریہا فقد بریا ومن انکرا فقد سلیما ولیکن من رضی و تابع، ٹھیک ہے، 3 احوال بتائے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت کی توفیق عطا فرما دے۔ 2 حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں، ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا، چاہے آپ بعد میں سن لیجئے گا۔ السادس 189 حدیث عن ام المومنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین ام حکم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ فزیعا یقول، کہ ایک روز ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے، فزیعا فضا میں یعنی بہت گھبرائے ہوئے، اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود مگر اللہ ہی، ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، من شر، اس شر کی وجہ سے، قد اقترب، جو قریب آ گیا ہے، اس شر کی وجہ سے عربوں کے لیے ہلاکت ہے جو قریب آ گیا، اور وہ کیا ہے، فتح الیوم، آج کے دن کھول دیا گیا ہے، من ردمی یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے، مثل ھذا، حاضی ہی، اس کے برابر، وحلق باصبعیہ،
الابہامی والتی تلیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں یعنی انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا، ایک گول دائرہ بنایا کہ اتنا جو سوراخ ہے وہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ جو تھی وہ کس بارے میں تھی، اور ہم کن چیزوں کے بارے میں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچے بھی ہمارے کن چیزوں پہ گھبرا کے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کس پر تھی کہ عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے، اور یہ قرب قیامت کے آثار کے بارے میں وہ حدیث ہے، اور اس میں آپ لمبی پہ روایتیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ وہ ننگے بدن اور بھوکے جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ تو دراصل عربوں کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پھر ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ یہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوتے ہوتے پھر کیا ہوگا کہ یا بڑی نشانی کیا ہے، یاجوج ماجوج نے بھی ظاہر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں فتنوں کی آمد کا بتایا گیا ہے، اور اسی مومن کا بھی دل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی فتنے کو دیکھے تو پھر کیا کرے، اس سے دوسروں کو بھی خبردار کرے کہ واپس آؤ، پلٹ جاؤ اصل دین کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم ہماری ذات سے تو زمین پر شر نہ پھیلے، یعنی ہم تو قیامت کو قریب کرنے والے مکالموں میں نہ ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت اشرار پر قائم ہونی ہے۔ تو اس کے بعد جو ام المومنین ہے وہ کہتی ہیں فقلتو، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے اندر اچھے لوگ ہوں گے؟ قال نعم، جی ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، یعنی جب برائی عام ہو جائے گی تو نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں نا، یعنی وہ روک نہیں رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی پھر گیہوں کے ساتھ پھر جو ہے سب کچھ ہی پس جائے گا، ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس میں بھی وہی فسق و فجور اور معصیت کی نحوست کا بیان ہے کہ جب برائی اور معصیت عام ہو جاتی ہے تو پھر بعض نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نیک لوگ حق کو قائم کرنے والے ہیں اور باطل کا صفایا کرنے والے ہیں تو پھر تو وہ قیامت کے دن اپنی نیتوں پر ہی اٹھائے جائیں گے نا، یہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں سے الگ ہوں گے۔ یعنی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیک لوگ یعنی کہ بھلائی کو پھیلانے والے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے حدیث پڑھی کہ پھر بھی وہ دل میں برا جانتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، تو پھر ہلاک تو وہ ہوں گے لیکن ان کا معاملہ پھر ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایک وہ ہوتے ہیں نا کہ جو سرنڈر ہی کر دیتے ہیں، اچھا میں کیا کروں، نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے اب ایسے ہی چلے گا، اور کچھ ہوتے ہیں جو اس میں پڑ ہی جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو دل میں برا جانتے ہی رہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن مجھ سے یہ ہو نہیں رہا، کیونکہ آپ دیکھیں تقدیر میں جو ہونا ہے نا وہ تو ہونا ہے، ہمارے ہاتھ میں نا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی آج ہی اسلام فتح یاب ہو جائے اور باطل کا سر کچلا جائے، ہمیں نہیں پتہ یہ کب ہونا ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرتے رہنا ہے۔ اور یہاں پر ام المومنین ام الحکم زینب بنت جحش بن رباب اسدیہ ہیں، اسد خزیمہ سے ہیں، ہر قسم کی توصیف اور تعریف سے مستغنی ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ تعریف والی ہیں۔ زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھی، ان کا نام برہ تھا، انہیں زید نے طلاق دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور ان کا نام زینب تجویز کیا، 20 ہجری کو فوت ہوئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ السابع 190 نمبر ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم، یعنی کہ یہ مطلب ہو رہا تھا کہ کچھ چیز تم پر لازم ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ راستوں میں بیٹھنے سے، جلوس یعنی کہ اپنی طرقات ہوتے ہیں، طرق کی جمع ہے یعنی راستے، وہاں پر اپنی مجلس لگانے سے بچو۔ فقالو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بدن، لیکن ان مجلسوں کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، یعنی نتحدث فیہا، ہم اس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اس سے آپ یہ جانیں نا کہ آج جیسے کسی بندے کے ہاتھ سے موبائل چھڑوانا بڑا مشکل ہے،
تو وہ پہلے زمانے میں پنچایت ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں پہ جوان یا بوڑھے بھی اس طرح اپنی محفل لگا لیتے تھے اور سارے دن کی رودات بتانی یا کوئی قصے کہانیاں بتانے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فائزہ ابیتم الا المجلس فآتوا الطریق حقہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں ضرور ہی بیٹھنا ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. کہ آپ کو بھی پتہ تھا کہ ان کی ضرورت ہے، بیٹھنا ہے انہوں نے. قالوا، وہ کہنے لگے وما حق طریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ قالا، فرمایا غض البصری، نگاہیں نیچی رکھنا، وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیزیں راستے سے ہٹا دینا، ورد السلامی، اور سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر پہلی بات جو ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آنے جانے راستوں پر جہاں پر عام راستے، سڑکیں وغیرہ ہیں، لوگوں کی گزرگاہیں ہیں، ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جس سے آنے جانے والے مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ وہ جگہیں جہاں پر ٹریفک گزر رہی ہے یا لوگ گزر رہے ہیں ان جگہوں سے تو بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو ناگزیر ہی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی ایسی جگہ پر ملاقات کرنی ہی ہے تو پھر وہ کچھ آداب و شرائط کے ساتھ ہوگی اور اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں. مثلاً یہ کہ نظریں جھکا کر رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہیں تو ہر آنے جانے والے پر تبصرہ کیا جائے. اور پھر اسی طرح تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ راستے میں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے یا کچھ اور چیز ہے تو اس کو وہاں سے ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اور رد السلام، آنے جانے والے کو سلام بھی کر دینا، اور مظلوم مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا. اگر آپ کو کوئی نابینا سڑک کراس کرتا نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو مدد کرنا، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، اور نیکی کا حکم دینا جس حد تک ممکن ہو، اور منکر کا سے روکنا. تو اب یہ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے کہ ایک ایسا کام جو چلو آپ کو مجبوری میں کرنا پڑ گیا، کسی نے آپ کو راستے میں روک لیا، لیکن وہاں پر بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ٹھیک ہے، جس حد تک ممکن ہو حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کرتا رہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بعض اوقات، اور یہ چیزیں ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، بڑے بوڑھے اس طرح باہر بیٹھے ہوتے تھے نا، تو کسی گھر سے اگر کسی جوان لڑکے لڑکی نے نکلنا یا انہوں نے کوئی ایسی ان میں چیز دیکھنی جو ادب سے ہٹ کر ہوتی تھی، ناشائستگی کی علامت ہوتی تھی، تو بڑی بوڑھیاں ٹوک بھی دیتی تھیں اور سننے والا مائنڈ بھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرما دیتے تھے. لیکن اب دیکھیں ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے. بڑے بھی جو ہیں وہ اپنے بزی ہیں، اپنی الگ ہی پنچایت میں، یعنی کہ موبائلز میں، اور وہ راستوں میں آنے جانے والے جو ہیں وہ بھی بالکل ہی غافل ہیں. یہاں پہ تو بالکل ہی غافل ہیں، موبائل پہ ہیں، وہ ہنس رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس سے ہنس رہے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے اچھا کانوں کو کچھ لگا ہوا ہے یہاں. سبحان اللہ، یعنی کہ اتنی زیادہ ایک دوسرے سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے تو پھر معاشرے کا کیا حال ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو واپس پلٹیں ہم اس کی طرف، ہم جو سننے والے ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ روابط قائم کریں. ٹھیک ہے، ان سے ان کے کام کے بن جائیں. دیکھیں احسان کرنے کا معاملہ ہے نا، تو جب آپ لوگوں کے کام کے بن جائیں گے، ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، ان کے ساتھ احسان کریں گے نا، تو پھر آپ ان کو دین کی طرف بلا بھی سکیں گے. جب آپ ان سے ایک تعلق قائم کر لیں گے نا تو پھر وہ آپ کی بات سننے والے بھی بن جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ کوئی اتنے بڑے بڑے کام بھی نہیں ہیں، لیکن ہاں بڑے ہیں جب انسان ہمت نہ کرے. لیکن ویسے بس ایک ہمارے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.